بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو حجر اسود کے نام سے واقف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس مبارک اور مقدس پتھر کا تذکرہ کئی مرتبہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا ہے۔ یہ پتھر انسانوں کو دیکھتا اور پہچانتا ہے۔ یہ پتھر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کی سفارش کرے گا۔ یہ مقدس پتھر جنت کا پتھر ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جہاں انسانوں نے بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے حادثے دیکھے، وہاں اس پتھر نے بھی بہت سارے حادثوں کا سامنا کیا ہے۔ 317 ہجری جب کرامتا کعبے کے اوپر چڑھ دوڑے اور 22 سال تک حجر اسود کو خانہ کعبہ سے دور رکھا، میں اس زمانے کی بات کرنے لگا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا۔ اعلام الاعلام کے اندر علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، ابو طاہر سلیمان ابن الحسن کرامتی جو کرامتا کا سردار تھا، اس کے ذہن میں ایک فطور سوار ہوا، جس طرح ابرہہ کے ذہن میں سوار ہوا تھا۔ اس نے بھی یہ کہا کہ آئندہ سے میں حج اپنے شہر میں کروایا کروں گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے بحرین کے اندر ایک شہر ہے ہجر، اس میں اس نے ایک عالی شان محل بنوایا اور اس کا نام دارالحجرہ رکھا۔ حج کے دن تھے، یہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر چڑھ دوڑا۔ اس بدبخت نے خانہ کعبہ میں ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا کہ شہر اور اس کے ارد گرد 30,000 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس نے حاجیوں کا اتنا خون بہایا کہ چاہے زمزم حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ 1700 حاجی اور 700 دیگر طواف کرنے والے بھی ان 30,000 افراد میں شامل تھے۔ یہ خانہ کعبہ سے حجر اسود، مزاب رحمت اور مقام ابراہیم کو اٹھا لے جانا چاہتا تھا۔ جب اس نے حملہ کیا تو خدام کعبہ نے مقام ابراہیم کو تو وادی میں کہیں چھپا دیا۔ ایک آدمی کو اس نے مزاب رحمت اکھاڑنے کے لیے جب کعبے کی چھت پر چڑھایا تو ایک آدمی جو جبل ابی قبیس پر تیر لیے بیٹھا تھا، اس نے تیر مارا اور جو شخص خانہ کعبہ پر مزاب رحمت کی نیت سے چڑھا تھا وہ لڑکتا ہوا زمین پر آ پڑا اور وہیں جہنم واصل ہو گیا۔ ابو طاہر کرامتی نے دوسرے شخص کو بھی یہی کہا کہ اب تم چڑھو۔ جب وہ چڑھا تو اسے بھی آنے واحد میں کسی نے تیر مارا اور وہ بھی زمین پر آیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ مزاب رحمت بھی بچ گیا، مقام ابراہیم بھی اس کے دست تصرف سے محفوظ رہا۔ لیکن ذوالحجہ کی 14 تاریخ اتوار کا دن اور عصر کا وقت ابن حلاج نے ابو طاہر کرامتی کے حکم سے کدال مار مار کے حجر اسود کو اکھاڑ لیا۔ جب یہ حجر اسود کو اکھاڑ رہا تھا تو کدال لگنے سے اس کے کئی ریزے ٹوٹ بھی گئے۔ یہ حجر اسود کو اونٹ پر لاد کر بحرین لے گئے۔ بعد میں جو حاجی آتے تھے وہ حجر اسود کی جگہ پر صرف اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور بوسہ دے کے چلے جاتے تھے۔ حجر اسود خانہ کعبہ سے 22 سال تک دور رہا۔ یہ بدبخت سمجھتا تھا کہ اس نے خلیفہ عبید اللہ المہدی، افریقہ کا والی تھا، یہ سارا ڈرامہ، یہ سارا کھیل اس نے اسے خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن جب اس نے خلیفہ عبید اللہ المہدی کو خط لکھا کہ اس نے یہ کام کر ڈالا ہے تو اس کے جواب میں پھر آگے سے عبید اللہ المہدی نے اس کو خط لکھا۔ وہ خط ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تیرا خط دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ تو نے ایسی نازیبا حرکات کا ارتکاب کیوں کیا؟ تجھے ایسے افعال شنیعہ کی جرت کیسے ہوئی؟ تو نے تو اس مقدس گھر کی عزت کو تاراج کیا ہے، جس گھر میں جاہلیت کے زمانہ میں بھی خون ریزی اور اہل مکہ کی اہانت ممنوع سمجھی جاتی تھی۔ تو نے کتنی بڑی زیادتی کی۔ حجر اسود جو یمین اللہ فی الارض ہے، زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جس سے اللہ کے بندے مصافحہ کرتے ہیں، تو اسے بھی اکھاڑ کے لے آیا۔ اس فعل شنی اور کبھی حرکت پر تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا دل خوش ہوگا؟ میں تیرا شکریہ ادا کروں گا؟ تیرے اس فعل شنی پر خدا کی لعنت ہو اور دوبارہ پھر لعنت ہو، اور سلام ہو ہر اس شخص پر جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان
محفوظ رہے۔ ایک تو اس کی طرف سے دباؤ آیا، پھر خلافت مستقفی انہوں نے 50,000 سرخ دینار کے عوض خانہ کعبہ میں دوبارہ حجر اسود رکھنے کے لیے مانگا، اور اس کے ساتھ ساتھ منصور اسماعیل نے قیروان سے بھی حجر اسود کی واپسی کا شدت سے مطالبہ کیا۔ 22 سال کے بعد جب یہ مطالبہ حجر اسود کا ہر طرف سے شدت اختیار کر گیا تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ اب وہ پتھر جو ہے دوسرے پتھروں کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، ہمیں مل نہیں رہا، اگر تمہیں اس پتھر کی کوئی نشانی یاد ہے تو وہ نشانی بتا کر وہ اپنا پتھر ڈھونڈ کے لے جاؤ۔ چنانچہ خلفاء نے پھر علماء سے رابطہ کیا، علماء اکرام کے ساتھ ایک گروہ کو روانہ کیا بحرین میں۔ وہاں پھر علماء نے یہ بتایا کہ حجر اسود چونکہ جنتی پتھر ہے، یہ نہ تو آگ سے گرم ہوتا ہے نہ پھٹتا ہے، اگر اس کو پانی میں پھینکا جائے تو یہ پانی میں ڈوبتا بھی نہیں ہے، یہ تیرتا ہے۔ چنانچہ وہاں جا کر حجر اسود کو تلاش کیا گیا، جو پتھر پھینکا جاتا وہ پھٹ جاتا یا آگ سے گرم ہو جاتا، لیکن جب حجر اسود آگ میں رکھا گیا تو حجر اسود آگ سے نہ پگھلا، نہ پھٹا، نہ ہی گرم ہوا۔ پھر اس کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ تیر آیا۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ یہی حجر اسود ہے۔ چنانچہ 22 سال کے بعد بدھ کا دن تھا، ذوالحجہ کی 10 تاریخ تھی، اور 339 ہجری کو یہ پتھر واپس خانہ کعبہ میں لا کر نصب کر دیا گیا۔ اس کی واپسی کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب وہ یہ پتھر لے کے جانے لگے تھے تو مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس اونٹ پر یہ پتھر لادا جاتا تھا بحرین لے جانے کے لیے وہ اونٹ مر جاتا تھا، یہاں تک کہ 40 اونٹ بحرین لے جانے تک مر گئے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ 100 اونٹ جو تھا وہ راستے میں مر گیا، لیکن جب واپسی پر لانے لگے تو کمزور سے ایک اونٹ پر رکھا گیا اور وہ اونٹ دوڑتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف آیا، اس تنہا اونٹ نے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں پہنچا دیا۔ سنبر بن حسن کرامتی یہ خانہ کعبہ میں حجر اسود لے کے آیا، اس نے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو نصب کیا۔ اس پر پہلے کچھ چاندی موجود تھی لیکن اس نے چونے کا ایک خول بنا کر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چڑھایا اور اسے دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ گرامی قدر احباب، ایسا روح فرساں واقعہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور 317 ہجری یہ وہ سال تھا جب اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حج نہیں ہو سکا۔ حج اس بہت بڑے واقعے کی نظر ہو گیا۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور غلاف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ حاجیوں کو قتل کر رہے تھے تو اس وقت ان سے کہتے تھے کہ تم تو کہتے تھے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، کہاں ہے تمہارا امن؟ ایسی ظلم اور ستم کی ان بدبختوں نے انتہا کی کہ اللہ کے گھر کی عزت کو پامال بھی کیا، مسلمانوں کو ذبح بھی کیا، اور ساتھ خدا کی آیات کا مذاق بھی اڑایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو طاہر چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا، نہایت ذلت اور تکلیف کے ساتھ یہ مرا۔ اس واقعہ کے بعد اس پتھر کی حفاظت کے لیے 3037 درہم چاندی کا ایک وزنی توق بنا کر اس کے اندر اس کو نصب کیا گیا، جو آج تک موجود ہے، یعنی علامہ قطب الدین کے زمانے تک۔